اس لیے پر امید ہوں کہ ان کی اسٹیبلشمنٹ آج والی اسٹیبلشمنٹ ہے اور میری اسٹیبلشمنٹ تم لوگوں کی جرنیل کی جرت نہیں ہوگی کہ وہ سیاستدان کو اٹھا کے پھینکے. 3 گھنٹے پھولوں کا گلدستہ لے کے نواز شریف کھڑا ہوا کرتا تھا. جنرل ذہن میں سوچا کہ صحیح غلام بنے گا. جان اس کے سر پہ پنجاب کی دستار بڑی سج رہی ہے. That was the first and final blunder of my political history. مجھے بات بتائیں, عافیہ صدیقی واپس آئے گی تو وہ تو بتائے گی کہ مجھے مشرف نے کیسے بھیجا تھا, اور کرنیل کا بیٹا اور جج وکیل کا بیٹا, بیوروکریٹ کا بیٹا, 10ویں تک کی تعلیم کسان مزدور ہاری کے بچے کے ساتھ ایک ہی بینچ پہ بیٹھ کے ادا کرے سرکاری اسکول میں. میں یہ ریزولوشن لے آؤں گا اسمبلی میں اکیلا ہوا, میں لے آؤں گا. 9 مئی کو مارے گولی. میں آپ کو بتا دیتا ہوں میں نے کیا کیا. پاکستان کی 24 کروڑ عوام ہے, کیا ہم KFC سے اچھا برانڈ نہیں بنا سکتے؟ بھائی اب میں ناچوں بھی تو تمہاری اجازت سے ناچوں, میں رہوں بھی تو تمہارے کہنے پہ رہوں. یہ کیا تماشا بنا کے رکھا ہوا ہے. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اسماعیل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں اسماعیل خان پوڈ کاسٹ. آج کا ایپیسوڈ بہت اسپیشل ہے. اگر اس ایپیسوڈ کو میں امید کی طرف لے کے جاؤں یا امید کا نام دوں, ایک ہوپ کا نام دوں, تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا. میں اسٹیٹس پڑھ رہا تھا پاکستان کے, تو 2023 میں 80 لاکھ لوگ نوجوان روزگار کی تلاش میں پاکستان سے باہر گئے ہیں. جب آپ ایسی خبریں سنتے ہیں تو آپ کو افسوس ہوتا ہے, ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے, لگتا ہے کہ اب اس ملک کا کچھ نہیں ہو سکتا. پھر آپ جب اس ملک کی عدلیہ کو دیکھتے ہیں, فیصلے دیکھتے ہیں, فرقہ واریت دیکھتے ہیں, تو آپ کو اور ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے. لیکن جب آپ اس ملک میں دیکھتے ہیں کہ ایک طرف شریف خاندان ہے, ایک طرف زرداری خاندان ہے, بڑے بڑے خاندان ہیں, جنگی ترین نے اپنی ایک پارٹی بنا دی, لیکن پھر اس میں ایک نوجوان ہوتا ہے, وہ اپنی سیاسی جماعت کا آغاز کرتا ہے, ایک سیاسی جماعت بناتا ہے. اس الیکشنز میں پہلا الیکشن لڑتا ہے. حالانکہ ان کو زیادہ کامیابی نہیں ملی, لیکن ایک امید ملی کہ ہم نوجوانوں کے لیے بھی کوئی سیاسی جماعت ہے جو اس ملک کے نوجوان ہیں. شاہد سیالی سر, بہت بہت شکریہ آپ آج آئے. تھینک یو سر, پہلے تو اس ملک میں بہت سے سوشل ورکرز ہیں, جیسے JDC ہو گئی, ایدی صاحب تھے, لیکن جب ان سے بھی سوال کیا جاتا تھا نا کہ آپ سیاست میں آپ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں, تو وہ آگے سے کہتے تھے نہیں یہ بہت برا کام ہے, ہم ادھر نہیں آئیں گے, ہم اس طرف نہیں آئیں گے. سر, آپ اس پروسیس میں, سسٹم میں کافی عرصے سے, آپ نے پہلا الیکشن بھی لڑا ہے. سر, آپ کو اس پروسیس سے, سسٹم سے ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے ابھی تک, کہ آپ کو گھن آنے لگی ہے کہ نہیں یار یہ کیا سسٹم ہے, یہ کیا پروسیس ہے کہ ایک بندہ رات کو جیت رہا ہوتا ہے الیکشن اور صبح ہار جاتا ہے؟ تو ابھی تک آپ کا مورال کیسا ہے, یا اس الیکشن میں آپ کو کوئی امید نظر آئی؟ مجھے اس الیکشن کے بعد ہر بندے نے ایک سوال کیا کہ آپ اگر الیکشن جیت جائیں گے, مستقبل میں وزیر اعظم بھی بن رہے ہوں تو, اور یہ سوال مجھ سے لاسٹ ٹائم پوچھا 6 مارچ کو بحریہ یونیورسٹی میں نوجوانوں نے, اور وہاں آپ کو پتہ ہے پھر پورے پاکستان کی ٹیم پارٹی ہوتی ہے. انہوں نے پوچھا, میں نے کہا جی اچھا کیا سوال ہے آپ کا؟ انہوں نے کہا جی ہمارا سوال یہ ہے کہ آج جو کچھ عمران خان کے ساتھ ہوا, کل جو کچھ بھٹو کے ساتھ ہوا, کیا آج سے 20 سال بعد آپ اگر کسی اس منصب پہ فائز ہونے لگیں گے, کیا آپ کے ساتھ ایسا ہوگا؟ میں نے کہا شاید میرے ساتھ نہ ہو, میں پر امید ہوں. انہوں نے کہا کیوں؟ میں نے کہا کیا آج کا ایک ینگ پولیٹیشین چاہتا ہے کہ وہ ان بابوں کو فالو کرے جو آج سے 20 سال پہلے سیاست کرتے رہے ہیں, یا آج جو سیاست کر رہے ہیں بابے؟ کہتے ہیں جی نہیں چاہتا. میں نے کہا آپ لوگ بڑے ہو کے کیا بننا چاہیں گے؟ انہوں نے کہا جی میں بیوروکریٹ بنوں گا, کسی نے کہا CSS کا امتحان دوں گا, کسی نے کہا میں اس کے بعد ICTO کے ذریعے مطلب ڈائریکٹ کیپٹن بن جاؤں گا فوج میں. میں نے کہا مستقبل کیا اسٹیبلشمنٹ بنو؟ کہتا ہاں. میں نے کہا میں اس لیے پر امید ہوں کہ ان کی اسٹیبلشمنٹ آج والی اسٹیبلشمنٹ ہے اور میری اسٹیبلشمنٹ تم لوگ ہوگے جو پاکستان کو اس دلدل سے نکالنا چاہتے ہیں کہ یہ مزید امریکہ کی دلالی نہ کرے, ان کی غلامی نہ کرے. تو میں تو پر امید ہوں کہ جب تک میں بڑا ہوں گا میرے ساتھ یہ سارے نوجوان بڑے ہو چکے ہوں گے. کوئی بیوروکریسی میں ہوگا, کوئی فارن آفس میں بیٹھا ہوگا, کوئی پولیس میں ہوگا, کوئی DMG میں ہوگا, کوئی فوج میں ہوگا, کوئی جوڈیشری میں ہوگا. کم از کم اگر میں ریاست پاکستان کے لیے کوئی اچھا کام کروں گا تو میری ٹانگیں کوئی کھینچنے والا نہیں ہوگا, میرے ساتھ کھڑے ہونے کے شہید تم قدم بڑھاؤ, یہاں یہ محاذ میں خود سنبھالوں گا, تم یہاں سے چور بازاری ختم کرو, میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں. سر, اب جو نسل آپ کی میری عمر کی ہے نا, یہ ہم سے 5-7 سال بڑے چھوٹے ہیں, وہ ذہنی طور پہ بغاوت کو تیار ہو چکے ہیں کہ اس نظام کو اب نہیں چلایا جا سکتا, اس فرسودہ نظام کو. اٹ نیڈس ٹو بی چینجڈ, بٹ یو ہیو ٹو بی اے پارٹ آف اٹ. کسی طریقے سے گھسنا پڑے گا اس میں, کثرت رائے سے ہی تبدیل ہوگا, یا پھر زور زبردستی سے بھی تب ہوگا جب آپ کی لابی ہر جگہ پہ اسٹرانگ ہوگی, اور وہ بن رہی ہے آٹومیٹکلی. لائک مائنڈڈ لوگ, یقین کریں, صبح دوپہر شام پارک میں بھی پھرتا ہوں نا تو اس طرح کے کئی لوگ مل جاتے ہیں کہ شہید ویٹنگ فار دا رائٹ ٹائم, تم پہنچو,
ہم اپنے مقام پہ کہیں پہنچے ہوں گے اور انشاءاللہ اس ملک کو ایک ایسا پاکستان بنائیں گے جو اپنے فیصلے خود کرے گا. سر آپ کی ہر بات سے میں ایگری کروں گا کہ اب بہت ڈفرینس آ چکا ہے پہلے کی اس میں اور یوتھ میں اور اب کی. لیکن سر میرا ایک سوال آپ سے یہ ہے کہ اب بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے اگلے وزیر اعظم ہوں آنے والے وقتوں کے. سر ہمارے ملک کا جو سیاستدان ہے اور جو وزیر اعظم ہے جو کہ ایک سیاستدان ہوتا ہے بعد میں جا کے, وہ اتنا کمزور کیوں ہے؟ مطلب ایک عوام اس کو ووٹ دیتی ہے, وہ ملک کے سب سے بڑے عہدے پہ بیٹھتا ہے, لیکن پھر ہر بار ہم یہ سنتے ہیں کہ جی نہیں ایک عسکری قیادت کے عہدیدار نے آیا اور مجھے نکال دیا. ہر وزیر اعظم آ کے یہی بات ہمیں بتاتا ہے. وہ ان کا احسان لے کے آتا ہے, عوام کے ووٹ سے نہیں آتا. جس دن وہ عوام کے ووٹ سے آئے ان کا احسان لے کے نہ آئے, کسی جرنیل کی جرت نہیں ہوگی کہ وہ سیاستدان کو اٹھا کے پھینکے. جرنیل نے کن سیاستدانوں کو پھینکا؟ آؤ آج کاؤنٹ کرتے ہیں. بھٹو کو پھینکا. کس نے پھینکا؟ ضیاء نے. لایا کون تھا بھٹو کو؟ جنرل ایوب لے کے آیا تھا. اچھا, نواز شریف کو کس نے پھینکا؟ مشرف نے. لایا کون تھا؟ جنرل جیلانی کے گھر کے باہر 3 گھنٹے پھولوں کا گلدستہ لے کے نواز شریف کھڑا ہوا کرتا تھا. جنرل جیلانی کے سامنے جب نواز شریف بیٹھا تھا انٹرویو دینے کے لیے, تو اس کا ویٹر آیا, جب اس نے چائے سرو کی, اس نے کلا پہنا ہوا تھا, دستار پہنی ہوئی تھی, جب اس نے سر جھکایا تو جیلانی نے اس دستار اتار کے نواز شریف کے سر پہ رکھ دی. نواز شریف کا بیسیکلی تو یہ کشمیری اوریجن کا چٹا گورا منہ ہے, وہ لال سرخ ہو گیا شرم کے مارے, لیکن بولا نہیں. اس نے ذہن میں سوچا کہ یہ صحیح غلام بنے گا, یہ وفاداری کرے گا. تو جنرل جیلانی نے اپنے دوست کو کہا کہ بھائی جان اس کے سر پہ پنجاب کی دستار بڑی سج رہی ہے. دس از ہاؤ نواز شریف واز میڈ وزیر اعلیٰ پنجاب. آ جائے عمران خان کی طرف, ود ڈیو ریسپیکٹ اینڈ ود ڈیو اپالوجی, میں ان دونوں سے اس کو بہتر سمجھتا ہوں, لیکن کچھ رول پاشا صاحب کا تھا, کچھ نہیں, بہت زیادہ رول 2018 کے الیکشن میں کافی لوگوں کا تھا. اینڈ ایون ہی نیو اٹ کہ مجھے زبردستی بنایا جا رہا ہے. اگر وہ کہتا میں مر جاؤں گا, میں وزیر اعظم نہیں بنوں گا, 5 سال ویٹ کر لوں گا, پھر خان اس قابل ہوتا جو ابھی ہو گیا تھا کہ کھمبے کو بھی کھڑا کرے ووٹ مل جاتا. لیکن اب جب بھی وہ رونا روئے کہ میرے ساتھ اسٹیبلشمنٹ نے یہ کیا, لوگ وہ مدعا لے آئیں گے, ٹھیک ہے 2018 میں ہمارے ساتھ بھی یہ کچھ ہوا تھا, یو ور دا بینیفیشری. کہ بنایا جاتا ہے پارٹیز کو. جب آپ نے شروع کیا, آپ آتے تھے یونیورسٹیز میں تقریر کرتے تھے خان صاحب کے ایونٹ سے پہلے, تو میں نے بہت لوگوں سے یہ سنا ہے کہ یہ تو آرمی کے اسپوک پرسن لگ رہے ہیں. ہمیں کئی لوگ کہتے تھے, اب نہیں کہتے. ایک پروپیگنڈا کہ یہ تو اسٹیبلشمنٹ نے لانچ کی پارٹی ہے, اور ہمیں ایک سیٹ ہی دے دیتی یار اسٹیبلشمنٹ میں. شروع میں جب میں بھی آپ کی تقریریں سنتا تھا تو مجھے بھی ایسا لگتا تھا کہ یار یہ شاید لانچنگ ہو گئی ہے, میرے سینے پہ پاکستان کے جھنڈے. تو سر ان چیزوں کو کیسے آپ نے ڈیل کیا؟ میں بہت آرام سے ڈیل کیا اس کو. دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کا لیبل آپ پہ کون لوگ لگاتے ہیں, میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ہم جب پارٹی ہم نے بنائی نا, ہم لوگ خوش ہوتے ہیں تھوڑا سا ٹو بی ان دا کنٹروورسیز. ہمیں ایڈورٹیزمنٹ کی ضرورت نہیں پڑتی اپنی پارٹی کی. ہمارے اشتہار دوسری جماعتیں لگا رہی ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ والے ہیں, یہ غدار ہیں, یہ فلاں ہیں, یہ ایک طبقہ تو ایسا جاہل طبقہ ہے جس کا کام ہی یہ ہے کہ 4 دن وہ اپنے جلسے ریلیاں نکالے گا, 5ویں دن ہمارے خلاف بکواس کرے گا. ہم لوگ پھر ہماری بھی عادت بن گئی ہے کہ ہفتے ڈیٹ کے بعد کوئی ایم ہی ان کو آتے جاتے پنگا لے لیتے ہیں ان کے ساتھ, تو 2-1 ہفتے ہمیں مفت کی ایڈورٹیزمنٹ وہ لوگ ٹویٹر پہ اور فیس بک پہ کر لیتے ہیں. ایک بندہ تھا نا, اس نے ایک, دیکھیں تمام علماء کرام بہت اچھے ہوتے ہیں, لیکن بیچ میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کے گھس جاتے ہیں. اس طرح کے کسی عالم کے پاس ایک بندہ چلا گیا, اس نے کہا, وہ فلم ماسٹر پروڈیوسر تھا, اس نے کہا مولوی صاحب میری فلم کی تشہیر نہیں ہو رہی, اے لو نا 500 روپے کچھ کرو, مہربانی کرو. اس نے کہا فکر ہی نہ کرو. اس نے جمعے کا خطبہ دینا تھا, مجمع بھرا ہوا تھا. یہ ان چند لوگوں میں سے جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کے گئے ہوئے, میں اس کی اگزامپل دے رہا ہوں. اس نے کہا لوگ بھر گئے. اس نے کہا آپ کو پتہ ہے ساتھ ایک فحش قسم کا سینما ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں مولوی صاحب پتہ ہے. توبہ استغفار توبہ استغفار, کل ٹھیک 3 بجے ایک ایسی فلم ہوگی جس میں فلانی اداکارہ ناچے گی. توبہ استغفار. اس نے کہا انہیں شرم آنی چاہیے, اس طرح کا کام کبھی نہیں ہونا چاہیے. اور مجھے تو پتہ چلا فلاں اداکار بھی آ رہا ہے, اور فلانی نہیں ہے, UK والی اداکارہ,
وہ بھی آ رہی ہے. تو یہ کسی نے بھی نہیں جانا. اگلے دن جناب ہاؤس فل تھا سینما کا. تو یہی کام ہوتا ہے کہ کچھ ایڈورٹیزمنٹ جو آپ خود نہیں کر سکتے نا, آپ اس طرح کے اپنے مخالفین کو تھوڑا سا چھیڑ دیں, انہیں تو حلوہ بھی نہیں کھلانا پڑتا ہے, آپ کے خلاف لگ جاتے ہیں. یہ اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار ہے, اس کے پیچھے فوج ہے. بھائی مجھے سمجھ نہیں آتی, یہ 2 سال ہو گئے ہماری پولیٹیکل پارٹی کو, آج تک آپ بحریہ سے ہیں, یہ وفاقی اردو سے ہے, یہ جناب ایرٹ سے ہیں, یہی آتے ہیں میرے پاس انٹرویو لینے. آج تک جیو یا ایئر وائی تو نہیں آیا. لیاقت باغ کا جلسہ سر میرا ہوا, اس لیاقت باغ کے جلسے کو کمپیئر تو کریں نون اور پیپلز پارٹی کے لیاقت باغ کے جلسے سے, ان سے بھی بڑا تھا. ان کی گاڑیاں کھڑی تھی سب چینل دکھا کوئی نہیں رہا. جہانگیر ترین کے 200 بندوں کا جمع غفیر جو ہوتا ہے نا, اس کو 4 گھنٹے لائیو دکھایا. اس میں میرا آپ سے ایک اختلاف ہے. آپ کا میں سن رہا تھا پوڈ کاسٹ نا, تو اس میں آپ نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ سے میرا یہ تھوڑا سا گلہ ہے, اگر وہ ان کو فیئر پلے دے رہے ہیں تو ہمیں بھی. سر ایک ڈیموکریٹک اسٹیٹ میں ایک ڈیموکریسی پہ بلیو رکھنے والے شخص کو سر اسٹیبلشمنٹ سے کیوں فیئر پلے کی ڈیمانڈ کرنی؟ پلے نہیں, لیول پلینگ فیلڈ کی میں نے بات کیوں کی دیں گے لیول پلینگ فیلڈ کہ سارے میڈیا ہاؤسز آر بینگ کنٹرول بائی. آپ کو تو اس کے اگینسٹ ہونا چاہیے, آپ انہی سے فیئر پلے مانگ رہے ہیں. آپ نے ایک طریقہ کار دیکھنا ہے. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بیکم اے اسٹوپڈ لائک دا لیڈرشپ آف پی ٹی آئی, کہ میں کوئی اس طرح کا سٹیٹمنٹ دے دوں کہ میرے کارکنان اور خاص کر میرے پارٹی کی خواتین جیل میں رہیں اور میں پھر ان کے لیے کچھ کر بھی نہ سکوں. میں نے ایک پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ کبھی نہیں جانا. آئی ایم سوری, میں ساری باتیں کروں گا, میں پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ اپنے معاملے کی ذات پہ چلا جاؤں گا. میں ایسی غلطی کوئی نہیں کروں گا کہ میرا ورکر جو ہے وہ جیل میں سڑتا رہے. ایک نہ ایک دروازہ کھلا رکھنا چاہیے, اور پالیٹکس میں اٹس پارٹ آف دا گیم. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کبھی جیل میں نہیں گئے. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی لاٹھیاں ڈنڈے سوٹیاں نہیں کھائیں. انہوں نے ڈائلاگ کے ذریعے اپنے مطالبات منوائے. کن سے منوائے؟ انگریزوں سے منگوائے. تو یہ اسٹیبلشمنٹ تو پھر ہماری ہے, ہماری ریاست کی ہے, انڈیا سے اٹھ کے نہیں آئی. ہمیں ان سے اختلاف ضرور ہیں, ان کی پالیسیز سے اختلاف ہوں گے, ان کے طریقہ کار سے اختلاف ہوں گے. تو وہ اختلافات کیسے دور ہوں گے؟ گریبان پکڑ کے, آمنے سامنے بیٹھ کے, ڈائلاگ سے. دیکھیں آپ نے اس کے 10,000 بندے مارے, اس کے 20,000 بندے مارے, اس نے آپ کے 5,000 مار دیے. بات کہاں پر ہوگی؟ فیصلہ کہاں ہوگا؟ جرگے میں ہوگا. تو بندے مار کے جو جرگہ کر رہے ہیں وہ ابھی کر لو نا. ابھی جیل سے پیغام بھیجواتے ہو کہ جناب ٹھیک ہے ہم بیٹھ جاتے ہیں, بات کر لیتے ہیں, کوئی نہ کوئی سولوشن نکالیں. بھائی اس سے پہلے نکالنے سے جرگہ ہم کس صورت میں دھرنے دیے. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. نہیں وہ میں کرنا نہیں چاہتا. اگر میں نے ان سے فیور لینی ہوتی نا, میں نواز شریف کی گود میں بیٹھ جاتا, میں بہت کچھ کر لیتا. ان کی فیور لینا, اس وقت اسٹیبلشمنٹ نے اندھے گونگوں بہروں کو جنہوں نے کاغذات واپس لے لیے تھے ان کو بھی ہم نے ایم پی اے بنا لیا. میرے لیے تو مشکل ہی نہیں تھا. یہاں چیری بلاسم اٹھاتا, وہاں سے ایک برش اٹھاتا, چلا جاتا گیٹ نمبر 4 کے باہر, مہاراج میں حاضر ہوں. یہ ایم پی کہتے ہیں, یہ شہیر ایم پی ہے, تمہارے بس کی بات ہی نہیں, وہ تمہارے تو یہ سیٹ تمہارے لائق نہیں ہے, میں نے کہا لڑو جناب, تمہیں کی وزیر بنا لیتے ہیں. سچ بتا رہا ہوں, میرے لیے کون سا مشکل تھا یہ کام کرنا ہوتا تو کر لیتا. لیکن جو بات میں گلے کے انداز میں کہہ رہا ہوں نا, یہ میں تڑی کے انداز میں کہنے کے اس وقت قابل نہیں ہوں, کہ میں اتنا اسٹرانگ نہیں ہوا پالیٹکس میں. مجھے پھلنے پھولنے دے, پھر میں اوپنلی بات کروں گا. لیکن ہر چیز کا دیکھیں, جب اسلام آیا تھا نا تو آپ نے سارا کچھ اوپنلی شروع میں نہیں کیا تھا. You waited for a personality to accept Islam. And then پھر آپ کہیں کہ آپ بلال چڑھو کعبے کی چھت پہ جا کے اذان دو. There is a proper due time for everything. خان صاحب کا ایک نیریٹو ہے کہ میں ان کے ساتھ بیٹھوں گا نہیں. اس پہ میں آپ کو پوائنٹ جانوں گا کہ وہ سیاست میں ٹھیک ہے یا غلط. لیکن ابھی آپ نے بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ میرے خیال میں کچھ اتحاد نہیں, اتحاد پارٹی کے ساتھ بالکل نہیں. ان کا 2 کینڈیڈیٹس ہمارے حق میں بیٹھے, and that was the first and final blunder of my political history. And the blunder جس کا سبق ہمیں ہمارے حلقے کے عوام نے بھی دیا, اور آپ کے ووٹ زیادہ ہوتے اگر آپ ہم شاید جیت بھی چکے ہوتے. لیکن یہ ڈیسیجن میرا نہیں تھا. آپ جب گاؤں میں ہوتے ہیں نا تو آپ کے چودھری بہت زیادہ ہوتے ہیں, آپ اپنے خاندان کے آگے مجبور ہو جاتے ہیں, اپنی برادری کے آگے مجبور, 100 مسئلے ہوتے ہیں. I don't want to get into the details, but anyhow I was contesting the elections, تو اس کی رسپانسبلٹی میں نے لی. اور الیکشن کے اگلے دن ہی میں نے اپنے حلقے کی عوام سے پتہ کیا بولا تھا,
معافی تو مانگی، لیکن میں نے کہا اگر میں دوبارہ سمجھوتا کروں دوبارہ مجھے مسترد کر دو. اس طرح کی بات تو آج تک پاکستان میں کسی پولیٹیشین نے نہیں کی ہوگی. وہ تو کہتا ہوگا کہ نہیں جی یہ مجبوری بنی تھی. میں کہتا ہوں کوئی نہیں، میری غلطی ہے. عوام نے اپنی محبت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. یار اگر 14,000 ووٹ بھی مجھے ملا نا تو یہ وہ ووٹر ہے جو بغیر بریانی کی پلیٹ کے گیا تھا، بغیر ٹرانسپورٹیشن کے گیا تھا. 200-400 کے علاوہ باقی سارے لوگ چرپائیوں پہ بھی بابے آئے تھے. میں نے آج تک کیا کیا؟ نہ کسی کا بچہ بھرتی کرایا، نہ میں نے کسی کو سڑک بنا کے دی، نہ گلی نالی بنا کے دی، نہ وہ مجھے ٹی وی پہ دیکھتے ہیں. اور دیہات کا ووٹ 14,000 کسی کو پڑ جائے بہت بڑی کٹ پین چیز ہے. اور کے الیکشن بھی تھوڑے ڈفرینٹ تھے کیونکہ وہ پی ٹی آئی کی اتنی ویو بنی ہوئی تھی. کہ آپ کو میں 14,000 ووٹ میرے نزدیک، اور یہ بلنڈر مارنے کے بعد، بلینڈر کھڑنے کے بعد. تو آپ کا بھی پولیٹیکل یہی اسٹریٹجی ہے کہ ان دو خاندانوں کے ساتھ، کیونکہ خان صاحب پہ یہی کہا جاتا ہے کہ آپ بیٹھے مت ان کے ساتھ لیکن ملک کی مفاد کے لیے. ملکی مفاد کے لیے خان صاحب بات کریں یا نہ کریں، میرے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں. آپ آئیں، میرے پاس سلوشن ہے نا پاکستان کے ایشوز کا. پی ٹی آئی کے پاس سلوشن نہیں ہے. پی ٹی آئی دھرنے مجھ سے اچھے دے گی، نعرے اچھے لگائے گی، ریلیاں اچھے نکالے گی. پی ٹی آئی پھر بھی بہت بہتر ہے نون اور پیپلز پارٹی سے. سلوشن کوئی نہیں. سلوشن ہوتا نا تیسری بار یہ کے پی کے میں حکومت کر رہے ہیں اور 3.5 سال پاکستان میں وفاق میں حکومت کی، کچھ بھی نہیں کر سکے سوائے ایک ہیلتھ کارڈ کے. اور ہیلتھ کارڈ کے بھی میں فیور میں نہیں ہوں. مجھے اس پہ بھی بہت زیادہ اختلافات ہیں. جس طرح بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے میں حق میں نہیں ہوں. دیکھیں سلوشن ہم لوگ لے کے آئے. ایجوکیشن ریفارمز کے سلوشن پہ بات کرنی ہے، میں نون سے بھی بات کروں گا اگر نون آئے مجھ سے بات کرنے، پیپلز پارٹی سے بھی اور پی ٹی آئی سے بھی. آپ بات کریں پاکستان کی خارجہ پالیسی آزاد ہو، میں سب سے بات کروں گا. جو پارٹی ہمارے ساتھ اس پہ ایگری ہوگی، جتنی دیر کے لیے، 1 دن کے لیے ایگری ہو، 2 دن کے لیے ایگری ہو، ہم مل کے جدوجہد کر لیں گے. کم از کم عوام کے سامنے یہ ہو کہ یار شہید سیالوی کوئی شدت پسند یا انتہا پسند آدمی نہیں ہے جو کہتا ہے کہ میرے علاوہ سارے کافر ہیں. آؤ اگر خود کو مسلمان کہتے ہو، محب وطن پاکستانی کہتے ہو، آؤ سامنے بات کرتے ہیں پاکستان کی بہتری کے لیے، تاکہ عوام بھی دیکھ لے تم کتنے سنسیئر ہو. جب ہم ان کے سامنے یہ قرارداد اٹھا کے لے آئیں گے کہ بھائی جان کوئی ایم این اے، ایم پی اے، سینیٹر اور 17 اینڈ ابو گریڈ کا گزٹڈ آفیسر اس کو اجازت نہ دی جائے کہ وہ ریٹائرمنٹ کے 2 سال بعد تک ملک چھوڑ کے نہیں جا سکتا. پہلے اس کے پھر بیوی بچوں کے اثاثے چیک ہوں گے، پھر فرنٹ مین کے اثاثے چیک ہوں گے کہ 2 لاکھ تمہاری تنخواہ ہے، اربوں روپے کے اثاثے کہاں سے آئے؟ تو ملک سے تو کرپشن ختم ہو جائے گی. کیا آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی اس کی فیور میں میرا ساتھ دے گی؟ نو وے. کیا نون لیگ ساتھ دے گی؟ کبھی بھی. پی ٹی آئی کے اس بار کے پی کے سے الیکٹ ہونے والے کینڈیڈیٹس کے علاوہ پی ٹی آئی کا بھی کوئی بندہ میرا ساتھ نہ دے اس بات پہ. سر یہ جو باتیں ہوتی ہیں، آئیڈیالوجی ہوتی ہے، اب جب پی ٹی آئی بھی تھی الیکشن سے پہلے، جب 2013 11 10 میں ہم ان کو دیکھا کرتے تھے تو وہ بھی اسی طرح کے عافیہ صدیقی کی بھی بات کرتے تھے، وہ منظور پشتین کی بھی بات کرتے تھے. لیکن جب پاور میں آئے، جیسے ابھی اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ کے آئے تھے نا، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اس ملک کی عافیہ صدیقی کے حق میں بات کرنے نہیں دیتی. مجھے بات بتائیں، عافیہ صدیقی واپس آئے گی تو وہ تو بتائے گی کہ مجھے مشرف نے کیسے بھیجا تھا. یہ تو سارے ننگے ہو جائیں گے. Do you think they would be in favor of it? I don't think so. اور مجھے اختلاف ہے اسٹیبلشمنٹ سے اس بات پہ کہ بھائی اپنی ساکھ بچانے کے لیے قوم کی بیٹی کو کب تک؟ For God's sake تمہاری بھی بیٹی ہے. سر ابھی یہ سیاسی کارکنان کی بات ہوئی جو پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں کافی عرصے سے جیل میں، ان بھی بات کریں گے. ابھی آپ کی بھی کراچی میں ایک رکن پہ قاتلانہ حملہ ہوا. تو سر یہ سیاسی ورکرز پہ دیکھیں ہمارے کارکن پہ جو قاتلانہ حملہ ہوا نعمت اللہ خان پہ، اس نے منشیات فروشوں کے خلاف علم بغاوت بلند کیا، ان کو ایکسپوز کیا. منشیات فروشوں نے اٹھا کے اس پہ قاتلانہ حملہ کیا. اس کے ساتھ ایک اور بندہ تھا، اس پہ فائر بھی لگے، اس کو چاقو سے وار کیا. اللہ کا کرم ہے ہماری اسٹریٹ پاور سٹرونگ ہے. ہم نے راتوں رات قائد آباد تھانے میں ایف آئی آر کرا کے 2 ملزمان گرفتار بھی کروا لیے. تیسرے کے لیے ہم نے 24 گھنٹے کی کال دی ہے جس کے ہاتھ میں پستول تھی. اگر وہ گرفتار نہ ہوا تو شاید ہم کراچی بند کریں. یہ پریس کلب سے شروع ہوگا ہمارا احتجاج جہاں تک جا سکتا ہے. پرائم منسٹر کو بھی، انٹیریئر منسٹر کو بھی اور آئی جی سندھ کو بھی میں نے لیٹر لکھا ہے اس پہ کہ ہمارا کارکن بھیڑ بکری نہیں ہے. پاکستان نظریاتی پارٹی کا کارکن وہ کارکن ہے جو اس پاکستان کی اشرافیہ کی تمام پولیٹیکل پارٹی سے بغاوت کر کے آئے، جس کو ہم نہ سرکاری نوکری دے سکتے ہیں، نہ جس کے گھر میں بجلی پانی گیس لگا سکتے ہیں، نہ اس کو روٹی کپڑا مکان دے سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں دے سکتے. وہ پھر بھی اگر ہمارے ساتھ چل رہا ہے تو ہی از ڈوئنگ آل دیز ایکٹیویٹیز فار دا سیک آف این آئیڈیالوجی، فار دا سیک آف اے سیکرڈ کاز. تو اس پہ ہم لوگ کمپرومائز نہیں کریں گے. میں آپ کا ایک انٹرویو دیکھا تھا، آپ کہہ رہے تھے جب ہم پاور میں آئیں گے تو ہم یہ فور شور کریں گے جو ہمارے پارلیمنٹ میں ہوں گے وہ ان کے جو بچے ہوں گے
وہ سرکاری اسکولوں میں پڑھیں گے, ان کے جو اثاثے ہوں گے وہ پاکستان میں ہوں گے. تو سر اس کا کوئی پلان ہے آپ کے پاس, یا کوئی آئیڈیالوجی ہے, کوئی آپ کے پاس کوئی ہے کہ آپ بتا سکیں ہم کو؟ مشکل کام نہیں ہے. شہیر سیالوی پارلیمنٹ میں, شہیر سیالوی کا بیٹا پڑھ رہا ہے جناب اے پی ایس میں. شہیر سیالوی جس دن جیت جائے گا نا, سب سے پہلے اپنے بچے کو اے پی ایس سے نکال کے گورنمنٹ فلانا پرائمری اسکول میں بھیج دے گا بطور ایم پی اے یا بطور ایم این اے. پھر شہیر سیالوی کے پاس وہ اخلاقی جرت ہوگی کہ وہ اسمبلی میں قرارداد لائے کہ ڈیئر ایکسیلنسی, پاکستان کے نصاب تعلیم کو بہتر کرنے کے لیے اور نظام تعلیم کو بہتر کرنے کے لیے اس کے علاوہ کوئی اور حل نہیں ہے کہ جناب اسپیکر آپ کا بیٹا, میرا بیٹا, وزیر اعظم کا بیٹا 10ویں تک کی تعلیم, اور جرنیل کرنیل کا بیٹا, اور جج وکیل کا بیٹا, بیوروکریٹ کا بیٹا 10ویں تک کی تعلیم کسان مزدور ہاری کے بچے کے ساتھ ایک ہی بینچ پہ بیٹھ کے ادا کرے سرکاری اسکول میں. میں یہ ریزولوشن لے آؤں گا اسمبلی میں اکیلا ہوا میں لے آؤں گا. اس میں 100 بندے پیپلز پارٹی کے ہیں, 150 پی ٹی آئی کے ہیں, 50 نون کے بیٹھے ہوئے. ایکسپوز تو وہ ہو جائے گا اگر وہ اس کو سپورٹ نہیں وہ ایکسپوز ہو جائیں گے اگر وہ سپورٹ نہیں کریں گے, تو اگلی بار عوام کس کو ووٹ دے گی پھر؟ سر میری قرارداد مانی گئی تو میرا بھلا, نہ مانی گئی تو میرا زیادہ بھلا ہے. لیکن ہم نے, میں نہیں کہہ رہا کہ آپ بدل جائیں گے, لیکن ہم نے اتنا کچھ سہ چکے ہیں نا کہ ہم اب عوام بلیو بہت مشکل سے. سر میں عوام کو پہلے تو سمجھانے کی بہت کوشش کرتا تھا. وہ ہمیں ہمیشہ کہتے تھے خان آ گیا وہ نہیں چل سکا, تم کیسے چلو گے, اچھا جی تم بھی اگر اس طرح بن گئے تو پھر ہم کیا کریں گے. ہمیں عوام نے بہت کہا, اب ہم تھک گئے جواب دے دے کے. اب پتہ کیا کہ میں کہتا ہوں ٹھیک ہے آپ ہمیں ووٹ نہ دیں, آپ کو لگتا ہے نا میں بدل جاؤں گا, مریم کو ووٹ دے دیں, بلاول کو دے دیں, ان کے باپ دادا نے بڑی خدمات دی پاکستان کے لیے, یہ جو کسر رہے گی یہ پوری کر لیں گے. سر پیچھے آپشن کیا ہے؟ دیر از نو ادر آپشن لیفٹ. لے آئے ساری زندگی آزماتے لے لوگوں کو, ایک اور آزما لیں. کبھی روس کو باپ بنا کے دیکھ لیا, کبھی امریکہ کو باپ بنا کے دیکھ لیا, کبھی چین کو باپ بنا کے دیکھ لیا. آپ کو لگتا ہے عمران خان صاحب کو اس لیے نکالا گیا تھا کہ انہوں نے وہ ایبسولوٹلی ناٹ کہہ دیا تھا, یا وہ امریکی سازش تھی؟ آپ اس بیانے پہ بلیو رکھتے ہیں یا سم ایکسٹینٹ میں بلیو رکھتا ہوں, بالکل رکھتا ہوں. جب میں یاسر عرفات کی ہسٹری دیکھتا ہوں, ہاں آئی بلیو ان اٹ. جب یاسر عرفات کی ہسٹری دیکھتا ہوں, معمر قذافی کی ہسٹری دیکھتا ہوں, صدام حسین کی ہسٹری دیکھتا ہوں, بھٹو کی ہسٹری دیکھتا ہوں, ضیاء کی ہسٹری دیکھتا ہوں, تو آئی بلیو. ایون اردگان وہ تو بچ گیا, اس کی قوم سمجھدار تھی, باشعور تھی. ہماری قوم بھی بغیرت نہیں ہے, غیرت مند ہے, باشعور نہیں ہے. باشعور ہونے میں ٹائم لگے, غیرت مند ہے, باشعور ہونے میں ٹائم لگے گا کہ ہاؤ ٹو ڈو تھنگس. یہ ان گائیڈڈ میزائل ہے, اس کو احتجاج کا طریقہ پتہ ہوتا نا, یہ 9 مئی کبھی نہ ہوتا. یہ ان گائیڈڈ میزائل ہے. اور لیڈرشپ تو واہ عوام کو کہتی ہے سڑک پہ نکل جاؤ, ساری عوام نکل آئے, خود غائب ہو جاتے ہیں. مئی کو آپ ہوتے ہیں خان صاحب کی جگہ, آپ کی اتنی پاپولیرٹی ہوتی ہے, آپ کی کیا اسٹریٹجی ہوتی ہے اس وقت؟ 9 مئی کو مارے گولی. میں آپ کو بتا دیتا ہوں میں نے کیا کیا. آپ کے سامنے 9 مئی سارا آ جائے گا جو ہم کرنا چاہتے ہیں, اگر ہمارے ساتھ اس طرح ہو. جس دن آپارا چوک پہ میرا دھرنا تھا, سرینا کی طرف میں موو کر رہا تھا, اور عمران خان اندر خطاب کر رہا تھا سرینا میں. 12 ربیع الاول کا دن تھا, وہ محفل سے خطاب کر رہا تھا. نور اللہ قاضی صاحب نے ایک محفل کرائی ہوئی تھی, اور باہر میں نے دھرنا دیا ہوا تھا کہ فرانس کے سفیر کو ملک بدر کرو. جب میرا مطالبہ, میں نے ڈیڈ لائن دی 1 گھنٹے کے اندر اندر اگر فارن منسٹر نہیں آتا تو میں موو کروں گا, اور میں نہیں فکر کرتا کہ اندر عمران خان ہے یا جو بھی. آپ خان اکیلا تو نہیں نا, اس نے ڈگنیٹریز کو بلایا ہوتا ہے, ایمبیسیڈرز کو بلایا ہوتا ہے. این اس ٹائم پہ دیکھ کے میں کڑپا ڈال کے کھڑا ہو گیا. مجھ پہ جب ان لوگوں نے شیلنگ کی نا, اب عموماً شیلنگ ہوتی ہے تو ہوا چلتی ہے, 100 معاملات ہوتے ہیں. اس وقت نہ ہوا چلے تو نہ کچھ سانس ہی نہ آئے. اوپر سے ہم سارے وہ شیور کوکڑ کھانے والے لوگ ہیں, ہم لوگ دیسی بچے تو ہے نہیں, ہمارا تو حالت غیر ہو جائے. لیکن وہ ایک ایمانی قوت ہوتی ہے جو آپ کو رکھتی ہے, سلامت رکھتی ہے. خیر ہم پہ وہ شیلنگ ہوئی, ہمارے لوگوں کے اوپر ربڑ بلٹس برسائی گئیں. جو لوگ ایک لمٹ کراس کی انہوں نے سرینا سے آگے جانے کی کوشش کی, لاٹھی چارج بھی ہوا, ہر قسم کا ظلم تشدد ہوا. وڈ یو بلیو, میں نے سارے لوگوں کو جب تھوڑا سا سیٹل ڈاؤن ہوئی نا سینیریو, میں نے سب کو اکٹھا کیا. مجھے 1-2 لوگوں نے آ کے بتایا کہ جو ایمبولینسز گزر رہی ہیں نا, جن کو آپ گزرنے دے رہے ہیں, ان کے اندر ایکسپائرڈ شیلز پڑے ہوئے ہیں, اور یہ اپنی گاڑیوں میں نہیں لا سکتے کیونکہ عوام جانے نہیں دے رہی آپ کی, ان کی پولیس کی گاڑیاں. یہ ایمبولینس میں شیل ڈال کے لا رہے ہیں, تو ہم روکیں یا نہ روکیں ایمبولینس کو؟ میں نے کہا ایمبولینس میں ایٹم بم بھی ڈال کے رہے تو آپ نے نہیں روکا. نمبر 1.
نمبر 2 میں نے مائک پکڑ لیا, میں نے کہا سارے لوگ اس بات کو ریکارڈ کرو. آج اگر میری پارٹی پہ پابندی نہیں لگی نا تو وہ اس وجہ سے نہیں لگی, اس ایک عمل سے. میں نے کہا یہ پاکستان کی تمام بلڈنگ سرکاری عمارات یہ عمران خان کے باپ کی نہیں ہے, نہ عارف الوی کے باپ کی ہیں, کیونکہ اس وقت وزیر اعظم وہ لوگ تھے. میں نے کہا یہ حکمرانوں کے باپ کی نہیں ہے, یہ میرے اور آپ کے باپ کے ٹیکس کے پیسوں کی ہیں, لہٰذا ان کو نقصان پہنچانا اپنے باپ کے حلال کی کمائی کو نقصان پہنچانا ہے. نمبر 2 ایمبولینس میں ایٹم بم بھی آئے تو بھی جانے دو. نمبر 3 کوئی پولیس والا تم پہ لاٹھی چارج کرے تو اسے سینے سے لگا دو. تمہیں اجازت میں نہیں دیتا کہ ایک باوردی آدمی کو جا کے گریبان پکڑو, بے شک وہ ظلم کرے جو مرضی کرے, اسے اسٹیٹ نے آرڈر دیا ہے اور اسٹیٹ اس کے لیے سب کچھ اس نے حلف اٹھایا. آپ یقین کریں سر, آدھا گھنٹہ نہیں گزرا مجھے نور الحق قادری صاحب کی کالیں آنا شروع ہو گئی, وزیر مذہبی امور, شہید مذاکرات کے لیے ہم تیار ہیں, آپ کریں. میں نے مذاکرات کے لیے یونیورسٹی کے 3 اسٹوڈنٹس بھیج دیے اپنے کہ جائیں وزراء سے مذاکرات کر کے. سر یہ اسٹیٹس ہوتا تھا ہمارا, اور اس وقت ہم پولیٹیکل پارٹی میں, بات تھی 9 مئی والی نا, ہم ان گائیڈڈ میزائل نہیں تھے, ہم نے یہ نہیں کہا تھا تیس نیس کر کے رکھ دو, بھائی میری ریاست ہے, میرے ادارے ہیں, میری پولیس ہے. اور پھر کیا ہوا, دھرنا ختم ہوتا ہے, باعزت طریقے سے سارے اٹھتے ہیں, وہ جو 15-20 پولیس والے اینٹ پہ رہ جاتے ہیں میرے ساتھ سیلفیاں بنا رہے ہوتے ہیں, وہ ویڈیوز بھی انٹرنیٹ پہ موجود ہیں. تو اٹ ڈیپینڈز آن دا لیڈر کہ وہ عوام کو ان گائیڈڈ میزائل بنائے یا عوام کو سمجھائے. تحریک بھی بہت بڑی ہو گئی تھی کہ چھوٹی کا مسئلہ نہیں ہے, اس کی تحریک عمران خان کی ناموس کی تحریک تھی, یہ تحریک رسول اللہ کی ناموس کی تحریک تھی. اس پہ لوگ نہیں دیکھتے, وزیر اعظم بھی آ جائے اس کو بھی گولی کھڑکا جاتے ہیں, بہت جذباتی ہوتے ہیں. اٹ ڈیپینڈز آن یو ہاؤ ٹو کنٹرول دا موب. موب کو کنٹرول کرنا آپ کے اوپر ہے, آپ نہیں کر سکتے نہ چلائیں تحریکیں. لیکن سر پھر فلسطین کا واقعہ ہوتا ہے, میں اس میں بھی آپ کو پوائنٹ جانوں گا کہ جو برانڈز KFC ان کو بین کرنے کی طریقے چلتی ہے, اس کے بعد آپ کی ریاست PSL کراتی ہے, اور اسی میں میں نہیں کہتا کہ وہ ٹھیک تھا کہ غلط ہے, لیکن آپ نے ایک سینٹیمنٹ بنایا عوام کا یہ اس کے بعد آپ اسی عوام کے سامنے وہ برانڈ اسپانسر سب کچھ لے کے آ جاتے ہیں. تو میں آپ کے سامنے اس کے بعد پروٹیسٹ ہوتے ہیں پاکستان میں یہ فلسطین کے لیے, اس میں پولیس آ کے پروٹیسٹرز کو مار رہی ہوتی ہے, انہوں نے فلسطین کے جھنڈے پکڑے ہوتے ہیں. تو سر ایک مسلمان جب یہ دیکھے گا یا فلسطینی جب یہ دیکھے گا شاید وہ فخر نہیں کرے گا پھر کہ یار مطلب اس کے بعد تو کچھ نہیں ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک چیز عرض کرتا ہوں, میں کسی برانڈ کے اگینسٹ نہیں جاؤں گا, میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. پاکستان کی 24 کروڑ عوام ہے, کیا ہم KFC سے اچھا برانڈ نہیں بنا سکتے؟ بنا سکتے ہیں. کیا ہم میکڈونلڈ سے اچھا برگر نہیں بنا سکتے؟ بنا سکتے ہیں. پنک سالٹ آپ کا 100 روپے پر کلو خریدا جاتا ہے, دبئی میں جاتا ہے, انڈین کمپنی اسے پیک کرتی ہے, اسرائیلی کمپنی اسے ریفائن کرتی ہے, 125 گرام وہ پنک سالٹ 4,000 روپے میں بکتا ہے, یعنی کہ 1 کلو پنک سالٹ 32,000 روپے میں بکتا ہے. آپ کا 100 روپے 32,000 میں بک رہا ہے, ہم اسے ریفائن اور پیک کیوں نہیں کر پائے؟ ہمارا حال پاکستانی قوم کا پتہ کیا, فیصل آباد میں اگر رہوں نا تو میرے پڑوس میں فیکٹری لگی ہوئی, یہاں سے کپڑا بنتا ہے, وہ 200 روپے میں سوٹ مجھے دے گا, بولوں گا نہیں یہ تو ایمی فضول ہے. یہ کراچی جائے گا, وہاں سے بنینزا کا ٹیگ لگ کے جب واپس آئے گا نا 8,000 کا, میں اور میری بیگم جا کے خوشی سے لے کے آئیں گے, بڑا ریزنیبل ہے جی, یہ تو وہاں سے تو 12,000 کا ملے تھا, میں صرف 8,000 میں لے لیا. اتنے میں ساتھ والا فیکٹری والا آئے گا کہ بھائی جان اسے کور سے نکال کے دیکھو, اس کو اور اس کو میچ کرو, کیا فرق ہے؟ صرف کور کا فرق ہے, کپڑا میں نہیں بھیجا تھا بھائی, تو میں یہاں سے 200 میں منظور نہیں تھا, وہاں سے 8,000 میں منظور ہو گیا. ہم لوگ اپنی اگر کوالٹی کو بہتر کر لینا, ریاست پاکستان اپنی چیزوں کی, اپنے امپورٹ ایکسپورٹس میں بہتری لانا شروع کر دے, اپنے برانڈز خود انٹروڈیوس کرانا شروع کر دے. سعودیہ میں لوگ کیوں نہیں KFC کھاتے؟ وہ سعودی تو سب سے بڑے برانڈ کانشیس ہیں, کیونکہ ان کا البیک ان سے بہت بہتر ہے. وہاں بھی میں نے میکڈونلڈس دیکھا, KFC دیکھا, 2 بندے بیٹھے ہوں گے, 4 بیٹھے ہوں گے, اور بڑے بڑے امیر زادیاں جو ہے نا 300 بندے لائنیں لگا کے البیک کے باہر کھڑے ہوئے ہوں گے. ان کی ایگو ہرٹ نہیں ہو رہی ہوگی, حالانکہ عربوں کی ایگو بڑی ہرٹ ہوتی ہے. آپ کی پاکستانی وہاں مونچھے رکھ کے جائے نا, بازو چڑھائے ہوئے, تو وہ بڑا مائنڈ کرتے ہیں. تو ہمارے ملک میں اس طرح بڑے ایگوسٹک قسم کے لوگ ہیں, لیکن وہاں لائنوں میں لگتے ہوئے ایگو ہرٹ نہیں ہوگی. when it comes to their state they are loyal to their state. وہ لائل. دنیا میں جہاں پر بھی موبائل نیٹ ورکس ہیں ان کے اپنے ہیں, ہم نے پوری دنیا کے بلا کے رکھے ہیں,
لائیں نہ صرف ایک یو فون رکھیں, صرف ایک ایس کام کا نیٹ ورک رکھیں جو ریاست پاکستان کا ہے, ایک پی ٹی سی ایل کا نیٹ ورک رکھیں, باقی ختم کر لیں, ان کو ضم کر لیں, ان کو ضم کر لیں. واٹس ایپ پہ کالنگ نہیں ہوتی. وہ ڈائریکٹ کال کریں گے کیونکہ ریاست کو ذریعہ مبادلہ ملے, مفت کام ہی نہ ہو. دیکھیں انہوں نے اپنی ریاست کے ساتھ سنسیئر ہیں سارے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کا ایک سیاستدان فیڈیکس کی کمپنی کے ساتھ کر لے گا معاہدہ کہ یو کے کی ایمبیسی کو جتنے بھی پاسپورٹ جائیں گے وہ صرف آپ کے ذریعے جائیں گے. 4800 روپے یا ابھی تو میرے خیال ہے 6000 روپے میں جاتا ہے وہ پاسپورٹ, صرف بائی پوسٹ جو انہوں نے بھیجنا ہوتا ہے. ریاست پاکستان کی اگر ذمہ داری ہمارے باغ دوڑ ہمیں دے دی جائے, ہم بولیں کہ 6000 کی فیس ختم کر دی گئی ہے. فیڈیکس کی جگہ تو 200 روپے پڑے گا, 1800 روپے ریاست پاکستان کمائے گی. معاشی پلان بھی آپ کو کچھ اسی طرح کا 12-14 پلانز میں, یہ تو میں ایک نارمل چیز بتا رہا ہوں. معاشی پلان تو اس پہ آدھے پونے گھنٹے کی کسی دن پوڈ کاسٹ الگ کریں گے. سر میں ایک اور پریس کانفرنس بھی دیکھ رہا تھا, اس میں آپ کی کوئی ابھی انہوں نے ڈانس کا اسکولوں پہ شروع کیا ہے اور یہ چیزیں آپ نے ہائی لائٹ کی ہیں, تو سر اس پہ بھی کچھ بتا دیں کہ یہ کیا. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. اسلام آباد میں پورا نام نہیں لوں گا کالج کا, اسلام آباد کالج فار گرلز, اس کو لکھا گیا ہے کہ ڈانس فار ایجوکیشن. یونیسکو کا ایک آرڈر آیا ہے ہماری ریاست پاکستان کو کہ آپ نے اپنی بیٹیوں کو نچوانا ہے فار دا سیک آف ایجوکیشن. ایجوکیشن بہت سمپل سی بات ہے, ایجوکیشن کے نام پہ اس کی ویڈیوز بنانی ہے, ہمیں بھیج دینی ہے, ہم اسے اپنے پیجز پہ لگائیں گے کہ یہ بتانے کے لیے کہ شعور دیا جا رہا ہے تعلیم کے لیے کہ عام لوگ آ کے پڑھیں. دیکھیں ہمارے فلسطین میں بچے مر رہے ہیں, ہمارے کشمیر میں بچے مر رہے ہیں, ہمارے قوم کی بیٹی نا 24 سال سے ملک سے اٹھا کے لے گئے یافیہ صدیقی کو, اور ابھی یہ الو کے پٹھے ہمیں کہتے ہیں اب تم ناچو. سر آپ قوم سے وعدہ کرتے ہیں کہ جب آپ پاور میں آئیں گے تو روز عافیہ صدیقی کی بات کریں, یہ وعدہ آپ قوم سے کرتے ہیں؟ پاور میں آنا بہت دور کی بات ہے. میں اگر ایم پی ایم این اے بھی بن گیا نا, میں تب بھی رولر ڈالوں گا. پاور میں آ گیا تو پھر تو آپ نے مجھ سے یہ پوچھنا ہے کہ لا کیوں نہیں رہے, پھر بھی اگر میں نے احتجاج ہی کرنا ہے تو پھر تو بھائی کوئی فائدہ نہیں ہوگا میرے پاور. دیکھیں یہ چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں, آئی وڈ بی آسکڈ, اور میں چاہ رہا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ ریکارڈ ہو تاکہ میں تب پیچھے ہٹ ہی نہ سکوں اس اپنے موقف سے. میں نے بھی اللہ کو جواب دینا ہے نا. آپ کا سب سے زیادہ جو آپ پوائنٹ ریز کرتے ہیں وہ عافیہ صدیقی کا ہی ہے. سر ہمارے غیرت کا معاملہ ہے نا. دیکھیں ہماری بیٹی ہے, ایک شو پیس کی طرح انہوں نے اٹھا کے رکھ لیا کہ کر لو جو کر سکتے ہو. تو یہ اس کے بعد ہمیں آتا ہے کہ جناب اب ہم نے تمہاری بیٹی اٹھا لی ہے, اب تمہارے کشمیر میں بچے مار دیے, اب تمہارے فلسطین میں ظلم ہو گیا, بیت المقدس کے اندر ہم فوجیں لے کے گھس گئے, اب یونیسکو آپ کو کہتا ہے اب ناچو, بیٹیوں کو نچاؤ. اچھا مجھے بتاؤ بھائی, میں ناچنے کے خلاف نہیں ہوں, میں بھنگڑوں کے خلاف نہیں ہوں, ہم ناچیں گے, ہم بھنگڑے ڈالیں گے, ہم اپنا ثقافتی رقص کریں گے, لیکن آپ کے کہنے پہ نہیں کریں گے. جب ہمارا من کرے گا ہم کریں گے. یہ ہے خود مختار پاکستان. بھائی اب میں ناچوں بھی تو تمہاری اجازت سے ناچوں, میں رہوں بھی تو تمہارے کہنے پہ رہوں. یہ کیا تماشا بنا کے رکھا ہوا ہے. اور یہ کیوں ہماری گورنمنٹ نے پھر یہی لیٹر, یہ جو وہاں سے آیا یونیسکو والوں کی طرف سے, یہ لیٹر آگے آپ نے سارے کالجز کو فارورڈ کر دیا, سب سے پہلے وومن کالجز کو, کہ آپ اس کو امپلیمنٹ کریں اور ویڈیوز ہمیں بھیجیں. کیوں بھائی؟ کیونکہ انہوں نے ہمیں پیسے دیے. وہ پشتو والے کہتے ہیں غریب کو خدا پیدا کرے, خود بغیرت اچھا کرے. غریب تو تم پیدا ہو گیا, چلو ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں, بغیرت کس نے پر ہے. تو یہ ان خر بچوں کو یہ بتانا ہے کہ غریب اور بغیرت میں بڑا فرق ہوتا ہے. آپ غریب ہو ڈز ناٹ میٹرز. نیلسن منڈیلا بھی غریب تھا, مولا عمر بھی غریب تھا, عمر مختار بھی غریب تھا, خمینی بھی غریب تھا, بڑی دنیا غریب گزری ہے, لیکن غیرت مند تھے. بھگت سنگھ بھی غریب تھا, علامہ کفایت علی کافی بھی غریب تھے, لیکن غیرت مند تھے. تو ہم لوگ ایک تو غریب کوئی نہیں ہے ہمارے حکمران میں, ان کے جو جزیرے باہر ہیں اتنا تو یار انگریز صدور کے بھی نہ ہو, وہ بھی فلیٹس میں رہتے ہیں. تو یہ غریب کوئی نہیں ہے. صرف اپنے وہ اثاثے بچانے کے لیے ملک کے ضمیر کا سودا کیے جا رہے ہیں. ان کو اصل میں نا یہ انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہے ہماری حکومت. ان کے سامنے کوئی بندہ پینٹ کوٹ ٹائی لگا کے آ جائے اور منہ ڈنگا کر کے انگریزی میں بات کرے اور پریزنٹیشن دے دے, کہتے ہیں اوکے گو فار اٹ, آپ تو صحیح. ریمنڈ ڈیوس کو انہوں نے بھیج دیا, کرنل جوزف کو بھیجا, ابھینندن کو بھیجا. لیکن ہماری عافیہ صدیقی ہم مجھے بتائیں جو جہاز لینے آئے ریمنڈ ڈیوس کو, کرنل جوزف کو,
آپ مطالبہ کر لیتے اسی جہاز میں آفیس صدیقی کو لے جاؤ انہیں. وہ یہ کہتے ہیں نہیں جی ان کے پاس ڈپلومیٹک پاسپورٹ تھا, بناؤ اس کے ڈپلومیٹک پاسپورٹ پر آفیس صدیقی کا. اگر آپ کہتے ہیں امریکن نیشنل ہے اور وہیں سے پکڑی گئی ہے, پاکستان سے نہیں پکڑی گئی, تو شو ہر اے ڈپلومیٹ. آپ کا کیا جاتا ہے, 4 صفحے آپ نے چھاپنے, لیکن اٹھا کے جو خود بیچا ہے. سر یہ جو فلسطین کی اب بات, اور یہ آپ کو ایک اور چیز بتاؤں, یہ خان کی گورنمنٹ میں بھی کیوں نہیں آئی تھی. خان کی گورنمنٹ کے 21 میں سے میرے خیال ہے 11 یا 12 وزراء وہ تھے خان کے ساتھ جو مشرف کے ٹینیور میں بھی وزیر تھے. حافظ صدیقی واپس آتی سب سے پہلے انہیں ایکسپوز کرتی کہ دیور انوالوڈ. نواز شریف اور زرداری سے تو مجھے ایکسپیکٹیشن ہے ہی نہیں نا, گلا خان سے ہے کہ چلو جس سے تھوڑی بہت امید ہو. سر یہ فلسطین کی ہم بات کر رہے ہیں, ابھی یہ ریڈ ہائفل کی باتیں شروع ہو گئی, امام مہدی کی باتیں شروع ہوئی. اگر آپ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ دھڑلے سے اپنی جو پروفیسیز ہیں جو ابھی وقت کر رہے ہیں کہ ہم یہ گرا دیں گے اور اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, گائے بھی اٹھا کے لے آئے, سارا کچھ ہو گیا. ہمارے ذہن میں صرف ایک خوف بٹھایا جا رہا ہے. اینڈ آئی جسٹ وانٹ ٹو سے مائی پیپل ون تھنگ, مائی گورنمنٹ ون تھنگ, کہ ہمارے ذہن میں میڈیا کے ذریعے یہ چیزیں ڈالی جا رہی کہ یار یہ تو دیکھو نا لکھا ہوا ہے کہ یہ تو ہوگا, لہٰذا ہاتھ باندھ کے بیٹھ جاؤ. امام مہدی کا انتظار کرو. ہاں ان کا انتظار کرو. یہ میں تھوڑا سا اسے ایکسپلین کرتا ہوں. شکوہ میں نا علامہ اقبال نے لکھا اللہ کو, اے اللہ تھے ہم ہی ایک تیرے مار کا راہوں میں, خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں, دیں اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں, کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں, شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی, کلمہ پڑھتے تھے ہم سائے میں تلواروں کی, کلمہ پڑھتے تھے ہم ہی چھاؤں میں تلواروں کی. اچھا پھر بہت اسٹریٹ فارورڈ ہو گیا, اللہ تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے, دیکھ کیا چیز ہے, ہم توپ سے لڑ جاتے تھے. نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے, زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے, کربلا تک لے کے. مطلب شکوہ دیے جا رہا. پھر کیا کہتا ہے اللہ, یہ صرف یہ نہیں, دنیا بڑی قومیں تھی, بس رہے تھے یہاں سلجوق بھی, تورانی بھی, اہل چین میں, ایران میں ساسانی بھی, اس معمورے میں آباد تھے یونانی بھی, اسی دنیا میں یہودی بھی تھے نصرانی بھی, پر تیرے نام پہ تلوار اٹھائی کس نے, بات جو بگڑی ہوئی تھی وہ بنائی کس نے, ہم مسلمانوں نے. پھر کیا کہتا ہے, بہت بڑی بات جس پہ کفر کے فتوے لگ گئے علامہ اقبال پہ, اے اللہ تجھ کو معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام تیرا, قوت بازو یہ کام تھا, قوت بازوئے مسلم نے کیا کام تیرا. اب جواب شکوہ آتا ہے, اس میں اقبال کیا لکھتا ہے, اللہ کی طرف سے جواب ہے. اچھا میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے, نو انسان کو غلامی سے, میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے, نو انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے, کون تھے وہ, تھے تو آبا وہ تمہارے مگر تم کیا ہو, ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. then you are waiting for someone else, کہ بھئی وہاں سے محمد بن قاسم آ جائے گا, یہاں سے ٹیپو سلطان آئے گا, وہاں سے غزنوی آئے گا, یہاں سے جو ہے وہ طارق بن زیاد آ جائے گا, مجھ سے کچھ نہ کرواؤ, میں کچھ نہیں کر سکتا. اب آپ سمجھ گئے اس کانسیپٹ کو. ہمیں یہ چیز ذہن میں ڈال دی گئی ہے کہ یہ دنیا جب ختم ہوگی نا, اینڈ آف دا یونیورس, اینڈ آف دا ورلڈ آئے گا, تو یہ فلانے رنگ کی گائے آ جائے گی, اس کو بھی مار دیں گے, اس کو ذبح کر دیں گے, بیت المقدس پہ حملہ ہو جائے گا, قبلہ اول کو نعوذ باللہ شہید کر دیا جائے گا, دین ویٹ فار امام مہدی. تو ہم پھر ایک ایسا کہانیاں سنا, ایوبی ایسے تھے, غزنوی ایسے تھے, واٹ آر وی ویٹنگ فور. تو اپنی حکومت سے سوال کرنا شروع کریں کہ آپ کچھ کریں, نہیں کر سکتے تو پھر ہمیں آپ سے بغاوت کرنی پڑے گی. تھینک یو ویری مچ, آپ نے اپنا وقت دیا. اس گفتگو سے یہ اخذ ہوا ہے کہ غیرت ہے بڑی چیز, جہاں نے تگو میں پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا. ہم امید کرتے ہیں کہ فلسطین کے جو لوگ ہیں آزاد ہوں, خوشحال ہوں, پاکستان میں خوشحالی آئے, اور ان جیسے نوجوان اور سیاسی جماعتیں بنائیں, اور ہم بھی ان کا ساتھ دیں, ان کے ساتھ بیٹھیں اور پاکستان کو آگے لے کے جائیں. اگلی پوڈ کاسٹ کا انتظار کیجیے. مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.